تم اکیلے ہو، اس اکیلے پن سے فرار میں نہیں، اس اکیلے پن کو جان لینے میں ہی تمہاری نجات ہے۔ کیونکہ جب تک دوسرا موجود ہے، وہ دوسرا کہ جس پر تم الزام ڈال سکو، تو فرار کے رستے موجود ہیں جو تمہیں تم تک پہنچنے میں ہمیشہ رکاوٹ بنیں گے۔ کبھی یہ دنیا تمہاری قید بنے گی، کبھی کوئی نظریہ، کبھی گھر کی ضرورت تو کبھی فیملی۔ جب تک یہ احساس تمہیں نہیں ہوتا کہ تم اکیلے ہو، جب تک دوسرے کی موجودگی ہے تو تمہیں باندھنے والے مظاہر موجود ہیں۔ دوسرے کی قید کو اکثر تم لوگ غلط طور پر کہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے، میری ناکامی کی وجہ وہ ہے، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ گھر کی مجبوریاں تھیں، میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ سماج ایسا ہے۔ تمہارے نوجوان کہتے ہیں کہ امریکہ یا یورپ پہنچ جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی امریکہ اور یورپ ہے کہ جہاں اکثریت تمہیں ایسے لوگوں کی ملے گی کہ جو وہاں سے نالاں ہیں، جو حکومتی پالیسیوں اور سماجی پابندیوں سے بیزار ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرا تم تخلیق کر رہے ہو تاکہ خود کو یہ بتا سکو کہ تم مجبور ہو، دوسرے نے تمہیں باندھ رکھا ہے، ورنہ تم اپنے بھیتر میں بخوبی یہ بات جانتے ہو کہ تم اکیلے ہو۔ زندگی کا پورا تجربہ صرف اور صرف تم پر بیت رہا ہے۔ جب زندگی کے اس تجربے کی تمام ڈائریکشنز کو تم نہیں جی پاتے تو تشنگی ہوتی ہے، ناکامی کا احساس جاگتا ہے۔ اب اس ناکامی کا ذمہ تم خود پر کیسے ڈالو گے؟ اس کے لیے تم دوسرا بناتے ہو۔ یہ زندگی ایک ہے، کائنات ایک ہے، اور تم بھی ایک اور اکیلے ہو۔ مکمل کائنات، مکمل زندگی۔ تم اور کچھ نہ کر سکو تو پھر یہ دعویٰ کر دیتے ہو کہ خدا ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ خدا پر سب کچھ دھرنے کا رویہ بھی تمہاری اسی فراریت کا استعارہ ہے۔ تم سکھ تخلیق نہیں کر پاتے، صرف دکھ ہی پاتے ہو۔ اب دکھ اور سکھ کے خالق تو تم خود ہی ہوتے ہو، اور جب اس کا الزام تم پر آتا ہے تو تم بڑا روحانی اور مذہبی بہانہ تراشتے ہو کہ خدا سب کر رہا ہے۔ خدا تم سے الگ کوئی مظہر ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور جسم کے کسی ایک خلیے پر الزام لگا دو کہ وہ تمہیں بیمار رکھے ہوئے ہے۔ تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، یہ تمہارے پورے جسم کی سرگرمی کا نتیجہ ہے، یہ کسی ایک خلیے کی حرکت نہیں ہے۔ خدا اور خود تخلیق کر کے بھی تم یہی کام کرتے ہو۔ خدا کی شکل میں تم ایک ایسا وجود تخلیق کرتے ہو کہ جس پر تم ساری ذمہ داری ڈال سکو اور خود ذمہ داری کے بوجھ سے بچ سکو۔ تم کل کائنات ہو، پوری کائنات جو تم پرسیو کر رہے ہو وہ تمہارے شعور میں برپا ہو رہی ہے۔ اب یہ بڑی ذمہ داری ہے، اس کو تو وہی اٹھا سکتا ہے جس کا شعور بیدار ہے، لیکن تم سوئے ہوئے ہو، بے ہوش ہو، مگر اپنی بے ہوشی کا الزام خود پر سے ہٹانے کے لیے دوسرا بنا لیتے ہو۔ تمہارے علاوہ اس کائنات میں کچھ بھی حقیقی نہیں ہے۔ سوچو نا، اگر ابھی تمہاری یادداشت کھو جائے اور ماضی سے اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ تخلیق کر سکو تو کسے کہو گے اپنا، کسے کہو گے غیر، کسے کہو گے فیملی، کسے کہو گے دشمن، اور کسے کہو گے نا مہربان، ستمگر اور مخالف؟ لیکن تم خود تو اس یادداشت کے بغیر بھی موجود ہو۔ تم صرف یہ نہیں جان رہے ہو کہ تم ہی اول و آخر ہو۔ زندگی کا سارا تجربہ تمہارے اندر واقع ہو رہا ہے۔ زندگی کا تمہارے باہر کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ تم لا حد ہو، تمہارے باہر تمہیں محدود کرنے والا اور کوئی بھی دائرہ نہیں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے خدا کو مان لیا تو کبھی خود خدا نہیں ہو سکو گے۔ خدا کو مانا کیسے جا سکتا ہے؟ خدا تو بس ہوا جا سکتا ہے۔ پرانے صوفی کہتے تھے لا موجود الا اللہ، اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم موجود ہو؟ اگر موجود ہو تو تم صرف خدا ہو کر ہی موجود ہو سکتے ہو، ورنہ تم موجود ہو ہی نہیں، کیونکہ موجود صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے خدا۔
خود اور خدا کو جس دن تم دو مانو گے، سمجھ جانا کہ تم خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کائنات میں صرف دو کو ماننا ہی کفر ہے۔ جب تم کہتے ہو میں اور میرا خدا، تو یہ دو کی تقسیم ہے۔ اب تم نے دوئی کی کالی پٹی اپنی آنکھوں پر چڑھا لی۔ اب تم ساری زندگی بھٹک تو سکتے ہو، کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ روحانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب تم دوسرے کو ہٹا دیتے ہو تو اب تمہارے پاس کوئی نہیں بچا کہ جس پر تم ذمہ داری ڈال کر خود فرار کی راہ پالو۔ اب جو بھی تم ہوگے تو وہ تمہاری وجہ سے ہوگے۔ تم دکھی ہو تو اپنی وجہ سے، سکھی ہو تو اپنی وجہ سے۔ آم کا پھل کھانا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ نیم کے بیج بو کر آم کا پھل پالو۔ اب نیم بویا ہے تو نیم کا ہی درخت اگے گا۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ خدا پر اس کی ذمہ داری ڈال دو۔ یہی تمہاری دنیا کر رہی ہے۔ جو نام نہاد خدا کو ماننے والے ہیں وہ بے ہوشی کی زندگی جیے جا رہے ہیں اور الزام خدا پر ڈال رہے ہیں۔ جو نام نہاد منکرین خدا ہیں وہ بھی ویسے ہی بے ہوش ہیں اور حکومتوں، روایتوں، مذہبوں پر الزام دیے جا رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے دنیا میں دکھ ہے۔ بیدار ہونے پر کوئی تیار نہیں، ہوش میں آنے پر کوئی تیار نہیں۔ اپنی غفلت، اپنی بے ہوشی کو چھوڑ کر تم ہر چیز کو دیکھ رہے ہو، اپنی بے ہوشی پر دھیان نہیں دیتے، مگر ڈیلیوژن، سراب پالنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ تم کہتے ہو پا لیں گے، رو لیں گے، عبادتیں کر لیں گے، خدا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ یہ ساری کہانیاں تمہارا اپنا ہی دماغ تخلیق کر رہا ہے اور تم ان کہانیوں میں الجھتے ہی چلے جاتے ہو۔ صوفی ایک بات کرتا ہے، یہ جو تمہاری خواہشوں کے جال ہیں ان کو بننا چھوڑ دو۔ اس ایک حقیقت کو پہچانو کہ تم اکیلے ہو، تمہاری اس پوری دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تم نے دوسرے کو اپنی ایسی مجبوری بنا لیا ہے کہ تم دنیا میں بھی دوسرے کو کھوجتے ہو اور مذہب میں بھی دوسرے کو تلاش کرتے ہو۔ دنیا میں تم کھوجتے ہو محبوبہ کو، بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہنوں کو، فیملی، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو، تہذیبوں کو، تمدنوں کو، کوئی بھی دوسرا جو تمہیں تمہارے ہونے کا احساس دے سکے۔ اکیلے ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کبھی گھر میں اکیلے رہ جاؤ تو دیکھتے نہیں ہو کیسے زہمے سہمے سے رہ رہے ہوتے ہو۔ تم دوسرے کے وجود کے اتنے عادی ہو کہ اگر تمہیں کوئی نہ ملے تو تم خیال کو اصل بنا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ تم تنہا بھی ہو جاؤ تو خواب دوسرے کا ہی دیکھتے ہو۔ تمہیں ہمالیہ کی کسی غار میں بھی بٹھا دیا جائے تو اس اکیلے پن میں بھی تم خیالی بھیڑ جمع کر لیتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھیڑ بھی ایک دن اکتاہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر تم دوسرا جہان تخلیق کر لیتے ہو جسے تم مذہبی دنیا کہتے ہو۔ پھر تم لوگوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے نہیں، مندر، مسجد، گرجے میں جا کر خیالی خداؤں سے باتیں کرتے ہو۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اب بھی وہی کر رہے ہو جو دنیا داری میں کر رہے تھے، بس کیریکٹر بدل لیے ہیں۔ جب دنیا داری کر رہے تھے تب بھی تم نے مورتیاں ہی چنی تھی، جب دیندار ہو گئے ہو اب بھی تم مورتیاں ہی پوج رہے ہو، دوسرے کی خیالی تصویر بنا کر اس سے باتیں کر رہے ہو۔ بلکہ وہ دنیا داری کی جو تمہاری مورتیں تھیں ان میں تو کچھ سچائی بھی تھی کہ وہ زندہ مورتیاں تھیں۔ تمہاری بیوی تمہارے خیالی بھگوان سے کم زیادہ ہی زندہ تھی، بلکہ اس کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہی تو تم اس دوئی کی دنیا سے اکتائے تھے، کیونکہ تم جو چاہتے تھے وہ تمہاری بیوی نہیں کرتی تو اس کی تراشی تمہاری تصویر پاش پاش ہو گئی۔ جیسا سماج تم نے سوچا، تراشا، جو فیملی تم نے تصور میں تخلیق کی وہ ویسی ثابت نہ ہوئی۔ اب تم نے کیا کیا؟ تم جا کر کسی مندر میں بھگوان کی مورتی سجا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو دنیا داری کی تمہاری مورتیاں تھیں وہ تو زندہ تھیں، اس لیے تم ویسی دنیا، ویسا گھر، ویسا معاشرہ نہ بنا سکے۔ لیکن مندر میں جس مورتی کو بیٹھے تم پوج رہے ہو وہ تو بے جان ہے، وہ تو بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہشوں کے جال سے خود مورتی تراش کر بیٹھے ہو اور وہی دوسرا تیار کر رہے ہو کہ جو دوسرا بالکل ویسا ہے جیسا تم نے چاہا ہے،
دنیا داری میں تو جو دوسرا تھا وہ تمہارے مطابق تم سے ہو نہ سکا، اب خیالی دوسرا بنا کر بیٹھے ہو، لیکن دوسرے کی قید سے چھٹنے پر تم تیار نہیں ہو، اکیلے ہو جانے پر تم راضی نہیں ہو۔ حالت حضوری ہے حقیقی چیز۔ میں اس کو انٹلیکچولی تو سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا میں نے اسے کبھی ایکسپیرینس بھی کیا ہے یا نہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ پریزنس سے آپ کی مراد وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ You can't think about presence and mind can't understand it۔ حضوری کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، نہ دماغ اسے سمجھ سکتا ہے۔ پریزنس کو سمجھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے پریزنس کی حالت میں ہونا، being present۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود سے کہیں میرے مائنڈ میں اگلا تھاٹ کیا آئے گا۔ اس کے بعد الرٹ رہیں اور ذہن میں ابھرنے والی اگلی سوچ کا انتظار کریں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بلی جو چوہے کے بل کے سامنے ہوشیار حالت میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دیکھیے اس بل سے اب کون سا خیال نکلتا ہے۔ بالکل الرٹ ہو کر اگلے تھاٹ کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے یہ مشق ابھی کی ہے تو جتنی دیر تک آپ شدید حضوری کی حالت میں تھے، تھاٹ سے آزاد تھے، آپ مکمل طور پر ساکت تھے، مگر بالکل ہوشیار باش، الرٹ۔ جس لمحے تمہاری شعوری توجہ ایک خاص سطح سے نیچے گرتی ہے، اسی وقت سوچیں حملہ کرتی ہیں، دماغی شور لوٹتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سکوت، سٹلنس کھو گئی۔ اب واپس ٹائم کی دنیا میں آپ آ گئے ہیں۔ پرانے دور میں زین ماسٹر اپنے شاگردوں کی شعوری حالت میں حاضری یا غیر حاضری کو جانچنے کے لیے بڑا شاندار طریقہ استعمال کرتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ زین ماسٹر چپکے سے دبے پاؤں اسٹوڈنٹس کے پیچھے جاتا اور انہیں چھڑی سے پیٹھ پر مارتا تھا۔ جو بھکشو ہوشیار باش اور حالت حضوری میں ہوتا، وہ ساکت ہونے اور سامنے دیکھ رہے ہونے کے باوجود جان جاتا کہ اب ماسٹر پیچھے آیا ہے اور چھڑی اٹھا کر مارنے لگا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو الرٹ ہوتے اور حضوری کے نور سے منور ہوتے، وہ یا تو ماسٹر کو روک دیتے یا چھڑی کے سامنے سے ہٹ جاتے۔ اس کے برعکس وہ بھکشو طلبہ جو بیٹھے رہتے اور جنہیں چھڑی پڑ جاتی، ان کے حوالے سے ماسٹر یہ جان لیتا کہ یہ ایبسنٹ تھے اور سوچوں میں ڈوبے تھے، یعنی غیر حاضر اور انکانشیس حالت میں۔ روزمرہ زندگی میں حاضر باش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ حاضر باش رہنے کی عادت آپ کے سیلف میں گہری اتر چکی ہو۔ بصورت دیگر ذہن جس کا مومنٹم ناقابل یقین ہے، وہ آپ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، جیسے کوئی بپھرا دریا تنکوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ سوال: جب آپ کہتے ہیں کہ سیلف میں گہرے اتریں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے مکمل طور پر اپنے بدن میں موجود ہونا۔ آپ کی توجہ کا ایک حصہ اپنے جسم کے اندرونی انرجی فیلڈ پر ہمیشہ مرکوز ہو، یعنی ایسی حالت کہ جس میں آپ اندرونی سطح پر اپنے جسم کو فیل کر رہے ہوں۔ اپنے بدن کی یہ آگہی آپ کو حاضر باش، الرٹ رکھتی ہے، لمحے موجود میں گاڑے رکھتی ہے۔ ایک حوالے سے دیکھیں تو حالت حضوری کا تقابل حالت انتظار سے کیا جا سکتا ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہیں ایک تمثیل کا ذکر کیا ہے، مگر یہ وہ عام اکتاہٹ بھرا بے چین نوعیت کا انتظار نہیں کہ جس میں لمحہ موجود کا انکار ہوتا ہے۔ یہ وہ انتظار نہیں کہ جس میں آپ کی توجہ کا مرکز فیوچر میں کوئی پوائنٹ ہوتا ہے اور جس تک پہنچنے کی راہ میں پریزنٹ لمحہ ایک ناگوار رکاوٹ مان لیا جاتا ہے، وہ رکاوٹ جو آپ کو آپ کی آرزو تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔
ایک انتظار ہوتا ہے وہ جو معیاری طور پر کوالٹیٹیولی اس انتظار سے بالکل ہی الٹ ہوتا ہے۔ یہ ایسا انتظار ہوتا ہے جسے آپ کی کامل توجہ درکار ہوتی ہے، الرٹنس چاہیے ہوتی ہے، ایسا انتظار جس میں کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ مکمل طور پر بیدار، کامل طور پر سٹل نہیں تو اس کو مس کر دیں گے۔ یہ وہ انتظار ہے جس کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اس حالت میں تمام تر توجہ لمحے موجود پر ہوتی ہے۔ اس حالت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ خیالی قلعے بنا سکیں، سوچ سکیں، یادیں پھلور سکیں یا مستقبل کے منصوبوں میں پھنسے رہیں۔ اس حالت میں کوئی تناؤ نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، صرف الرٹ پریزنس، ہوشیار باش حضوری، جس میں آپ اپنی کامل ہستی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے جسم کا خلیہ خلیہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ یوں جس کا ماضی اور مستقبل ہوتا ہے یا جسے آپ اپنی شخصیت کہتے ہیں، وہ بمشکل ہی بچ رہتا ہے، مگر باوجود اس کے کوئی بھی باہری ویلیو غائب نہیں ہوتی۔ آپ اس وقت بھی بھرپور طور پر یور سیلف ہی ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں زیادہ یور سیلف ہوتے ہیں جتنے آپ پہلے رہتے تھے۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کامل یور سیلف صرف لمحے موجود میں ہی ممکن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس غلام کی طرح ہو جاؤ جو اپنے آقا کی واپسی کا منتظر ہو۔ غلام نہیں جانتا کہ کس وقت آقا آئے گا، اس لیے وہ ہر دم ہر وقت ہوشیار، بیدار، محتاط رہتا ہے کہ کہیں مالک آئے اور وہ غافل نہ ہو۔ سوال: جو کچھ بھی آپ نے بتایا اس کا کبھی کبھار مجھے تجربہ ہوتا ہے جب میں تنہا ہوتا ہوں یا نیچر میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ بالکل، زین ماسٹر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ستوری۔ ستوری ایک ایسی لمحاتی حالت کو کہتے ہیں جب اچانک کسی جھماکے سے آپ لو مائنڈ کی اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کلی طور پر حاضر باش ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ستوری کوئی مستقل تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی یہ جھلک آپ کو ملے تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس سے آپ انلائٹنمنٹ کی حالت کی ہلکی سی جھلک دیکھ پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ستوری کی اس حالت کا کئی بار تجربہ بھی ہوا ہو، مگر آپ اس کی عظمت اور اہمیت کو محسوس نہ کر سکے ہوں۔ حضوری کی حالت اصل میں فطرت کے حسن، عظمت اور تقدس سے آگہی ہی کا نام ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ بادلوں سے آزاد شفاف رات میں آسمان کی بے انتہا وسعتوں کو دیکھا؟ خلا کی لامحدودیت، کامل سکوت اور ناقابل تصور وسعت کے احساس نے کبھی آپ کو چھوا؟ کیا کبھی آپ نے کسی جنگل میں بہتے پہاڑی جھرنے کو سنا ہے؟ میں حقیقت میں سننے کی بات کر رہا ہوں۔ یا کبھی گرمی کی کسی دھندلی خاموش شام میں کوئل کے نغمے سننے کا اتفاق ہوا ہے؟ ان چیزوں کی حقیقی آگہی آپ صرف اسی وقت پا سکتے ہیں جب دماغ سٹل ہو، ساکت۔ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ماضی اور مستقبل سے جڑے ذاتی مسائل کے بوجھ کا طوق اتارنا ہوگا، اس علم کو کچھ دیر بھلانا ہوگا جو آپ نے سٹور کر رکھا ہے، ورنہ آپ ان چیزوں کو دیکھ تو لیں گے مگر حقیقت میں دیکھ نہ سکیں گے، سنیں گے پر حقیقت میں سن نہ سکیں گے۔ آپ وہاں ہوں گے تو صحیح پر حقیقت میں وہاں نہیں ہوں گے۔ ایسے دیکھنے، ایسے سننے کے لیے آپ کی مکمل پریزنس لازمی ہے۔ ظاہری شکلوں کے حسن سے ماورا یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، ایسا کچھ جسے نام نہیں دیا جا سکا۔ something that can't be named، ایسا کچھ جو ناقابل بیان ہے، کچھ بہت گہرا، بہت باطنی، مقدس جوہر، جہاں اور جس جگہ بھی حسن آپ کو محسوس ہوتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں وہاں اندرونی جوہر، ایسنس کا یہ نور ہوتا ہے، مگر یہ آپ پر خود کو آشکار صرف اسی وقت کرتا ہے جب آپ
کامل طور پر حاضر باش ہوں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ نام سے ماورا جوہر اور آپ کی حاضر باشی ایک ہی چیز ہیں؟ کیا یہ بے نام حسن کا جوہر آپ کی حضوری کی حالت کے بغیر آپ پر آشکار ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس کی گہرائی میں اتریں اور خود اس کو ڈھونڈیں۔ جب آپ نے حضوری کے ان لمحوں کا تجربہ کیا جن کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آپ اس وقت حالت لا دماغ میں تھے، نو مائنڈ میں تھے، مختصر وقت کے لیے نو مائنڈ سٹیٹ میں۔ آپ اسے محسوس نہ کر سکے کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حالت اور سوچوں کا درمیانی وقفہ بہت تھوڑا سا تھا۔ ستوری کا آپ کا لمحہ چند سیکنڈز کے لیے قائم رہا اور پھر دماغ بیچ میں کود پڑا۔ مگر یہ بات یقینی ہے کہ ستوری کا تجربہ آپ کو ہوا، ورنہ حسن کا یہ تجربہ آپ کو کبھی نہ ہوتا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دماغ حسن کو پہچان سکتا ہے، نہ ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ جو حسن اور جس تقدس کو آپ نے محسوس کیا، وہ چند لمحات وہ تھے جب آپ کامل حضوری کی کیفیت میں تھے۔ نو مائنڈ کا یہ ستوری لمحہ چونکہ بہت ہی مختصر تھا اور آپ ہوشیار الرٹ بھی نہیں تھے، اس لیے آپ اس تھاٹ لیس حسن اور چیزوں کو نام دینے کے بعد مائنڈ سے اس کی تشریح کرنے کے عمل کے درمیان موجود فرق کو نہ دیکھ سکے۔ جب آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آپ کو ایک شاندار تجربہ ہوا، تو اس وقت وہ لمحہ باقی نہیں بچا تھا، بلکہ بس اس کی ایک یاد تھی جس کے ساتھ دماغ ڈیل کر رہا تھا۔ اس تجربے اور تجربے کے تھاٹ کے درمیان وقفہ اتنا مختصر تھا کہ آپ نے اسے ایک مسلسل عمل سمجھ لیا۔ ادراک یعنی پرسیپشن اور تھاٹ کے درمیان وقفہ جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی بطور ہیومن بینگ آپ کی سطح زیادہ گہری ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں، آپ اتنے ہی زیادہ کانشیس زندگی جینے والے ہوں گے۔ اکثر لوگ اس درجے دماغ کی گرفت میں قید ہوتے ہیں کہ فطرت کا حسن ان کے لیے وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ یہ کہتے ہوں، وہ کیا ہی خوبصورت پھول ہے، مگر یہ صرف ان کے ذہن کی لیبل دینے کی عادت کا میکینیکل اظہار ہوتا ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ حالت سکوت، سٹلنس کے بغیر، لمحے موجود میں شعوری حضوری کے بغیر حقیقت میں پھول کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ مطلب اس کے ایسنس کو، اس کے جوہر کو، اس کے تقدس کو، اس کی پاکیزگی کو انکانشیس رہتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ حاضر باشی کے بنا اپنے آپ کو نہیں جان پاتے، اپنے جوہر کو محسوس نہیں کر سکتے، اپنی پاکیزگی اور تقدس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ہمارے سماج حسن کے ادراک سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم انتہائی دماغی غلبے کے حامل یعنی مائنڈ ڈومینیٹڈ کلچر میں رہتے ہیں۔ اس لیے چند ایک استثنیات کو چھوڑ کر ہماری دنیا کے جدید فنون، فن تعمیر، موسیقی اور ادب بھی حسن سے، اندرونی جوہر سے محروم ہیں۔ وجہ اس المیہ کی یہ ہے کہ جو لوگ ان کو تخلیق کر رہے ہیں، وہ ایک بھی لمحے کے لیے اپنے دماغ کی قید سے آزاد نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے اندر موجود اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے جہاں سے حقیقی حسن ابھرتا اور تخلیق ہوتا ہے۔ دماغ خود پر منحصر ہوتا ہے اور وہ افریط تخلیق کرتا رہتا ہے، اور یہ افریط سازیاں صرف آرٹ گیلریوں تک محدود نہیں۔ شہری دنیا کا لینڈسکیپ دیکھ لیں، صنعتی ویسٹ لینڈز کا نظارہ کر لیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج تک موجود رہی کسی تہذیب نے اتنی بدصورتی تخلیق نہیں کی ہے جو ہماری جدید تہذیب تخلیق کر رہی ہے۔ کیا ہونا یعنی بینگ اور حضوری یعنی پریزنس، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ جب آپ کی بینگ شعور کی سطح پر آتی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہونے کی حالت خود اپنا شعور بن جاتی ہے، اور جب بینگ خود اپنے بارے میں کانشیس ہو، اس کا نام حالت حضوری ہے۔
state of presence. اور کیونکہ ہونے کی کیفیت یعنی بینگ، کانشیسنس یعنی شعور اور زندگی ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں، تو ہم حضوری کی اس کیفیت کو کہہ سکتے ہیں کہ شعور کو خود اپنا شعور ہو گیا، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں سیلف کانشیسنس، عرفان ذات۔ مگر یہاں ایک ٹریپ ہے جس سے ضرور بچنا چاہیے۔ شعور، بینگ، زندگی یہ سب لفظ ہیں، اور انسانوں میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ لفظوں سے جڑتا ہے۔ ان لفظوں سے جڑیے گا مت، لفظوں کے اس گورکھ دھندے کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ حاضر باشی، پریزنس کی کیفیت سے قبل کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال جو آپ نے ابھی کہا وہ میں سمجھ گیا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بینگ، حتمی ماورائی حقیقت ابھی کامل نہیں بلکہ کسی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ آپ اسی حتمی حقیقت کو خدا کہتے ہیں۔ خدا کو اپنے ارتقاء کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں بظاہر دنیا کے تناظر میں۔ بائبل کا خدا کہتا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ہی ہوں واحد زندہ، وہ لازمان مسکن جہاں خدا رہتا ہے، اور جو تمہارا بھی گھر ہے، اس میں آغاز و انجام، ابتدا و آخر سب ایک ہی ہے، اور جو بھی کچھ ہے، رہا ہے یا رہے گا، اس کا جوہر، اس کا ایسنس لمحے موجود میں موجود ہے۔ وہ ابدی لمحے موجود جو مظاہراتی حالت سے پاک، وحدت اور کاملیت کا شاہکار ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسانی دماغ کبھی بھی تصور میں لا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جدا جدا ساختوں، ڈھانچوں، حیتوں اور شکلوں کی حامل ہماری دنیا میں اس لازمان کاملیت کا تصور سوچ کی حد سے ماورا فنومینا ہے۔ یہاں تو شعوریت کے جو ابدی ماخذ، اٹرنل سورس کا نور ہے، وہ تک ارتقاء کے عمل کے تابع ہے، ایک ایسی چیز کی جو ارتقاء کے عمل کا حصہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایسا حقیقت نہیں ہے، اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ ہمارا ادراک محدود ہے، پرسیپشن لیمیٹڈ ہے۔ لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس دنیا میں شعور کے ارتقاء کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا سکوں۔ ہر چیز جو موجود ہے وہ بھی ایک ہے، اس میں خدائی جوہر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی درجہ یہ شعور ہے، حتیٰ کہ پتھر تک میں ابتدائی اور ناپختہ نوعیت کا شعور موجود ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتھر ہوتا ہی نہ، اور اس کے ایٹم اور مالیکیول بکھر جاتے۔ ہر چیز زندہ ہے، سورج، زمین، پودے، جانور، انسان، تمام اشیاء مختلف درجے کے شعور کا اظہار ہے۔ یہ سب شعور کے شکلیاتی، ساختیاتی اظہار ہیں۔ دنیا ابھرتی ہے اس وقت کہ جب شعور شکلوں اور حیتوں کا روپ دھارتا ہے، چاہے یہ شکلیں اور حیتیں خیال کی ہوں یا مادے کی۔ صرف اسی سیارے پر موجود زندگی کی کروڑوں اربوں شکلوں اور حیتوں کو دیکھ لیں۔ سمندر میں، زمین پر، ہوا میں، اور پھر زندگی کی یہ تمام شکلیں کروڑوں بار اپنا اعادہ کرتی ہیں، خود کو ریپلیکیٹ کرتی ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کیا کوئی شخص یا کوئی چیز ہے جو کسی قسم کا کھیل بیٹھا کھیل رہا ہے؟ شکلوں اور حیتوں کا کھیل، گیم آف فارمز اینڈ سٹرکچرز۔ یہ وہ نقطۂ نظر ہے جو مشرق میں قدیم بر صغیر میں رائج رہا ہے۔ وہ اسے لیلا قرار دیتے ہیں، ایک ایسی لیلا جو ان کے مطابق بھگوان نے رچائی ہے۔ انفرادی زندگی کی شکلیں اور حیتیں اس کھیل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سمندروں میں آباد تمام دنیا کو دیکھیں، وہاں زندگی کی جو شکلیں جنم لیتی ہیں ان کی اکثریت جنم لینے کے چند منٹوں کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ خود انسانی حیات اتنی تیزی سے خاک کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور جب انسان دفن ہو گیا تو یوں ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا یہ المیہ ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ ہاں ہے، اگر آپ ہر حیات اور شکل کو علیحدہ شناخت سمجھتے ہیں تو۔ لیکن اگر آپ یہ جان جائیں کہ یہ شعور ہے، شعور یہ جو لافانی خدائی جوہر ہے، وہ ان شکلوں اور فارموں میں اپنا اظہار کر رہا ہے، تو یہ ہیپننگ آپ کو المیہ یا ظلم نہیں لگے گا، مگر آپ اس حقیقت کو نہیں پا سکتے۔
اس وقت تک جب تک آپ خود یہ حقیقت نہ ہو جائیں، یہ محسوس کرنے کے قابل نہ ہو جائیں کہ شکلوں، فارمز اور ساختوں میں خالص شعور ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے، جو لا فنا ہے، وہ شعور کے جو خدائی جوہر ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک مچھلی گھر ہے، یہ جو عام سا شیشے کا مچھلی گھر مکانوں میں ہوتا ہے۔ اس مچھلی گھر میں ایک مچھلی پیدا ہوئی، اب آپ نے اس کا نام رکھ دیا زید یا بکر یا ایکس یا زی، کچھ بھی، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا، یوم پیدائش طے کر دیا، اس مچھلی کو بیٹھ کر سمجھایا کہ یہ اس کا خاندان ہے، یہ اس کے اپنے ہیں، یہ دور کے رشتہ دار ہیں، اور ساری وہ چیزیں جو آپ خود اپنی نوع کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ مگر آپ جب یہ سب مچھلی کو بتا چکے اور 2 ہی منٹ گزریں کہ اس فش ٹینک کی ایک اور بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ المیہ ہے؟ کیا یہ نیچر کا ظلم ہے؟ آپ کو یہ المیہ لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اسے علیحدہ سیلف سمجھ لیا، جبکہ وہ حقیقت میں نہیں تھا۔ کھیل اس میں بس اتنا تھا کہ آپ کو ایک ڈائنامک پروسیس، متحرک عمل کا تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول ملا، ایک مالیکولر لیول کا رقص جس میں سے آپ نے علیحدہ وجود تراش لیا۔ شعور شکلوں اور حیاتوں کا روپ بھرتا ہے اور پھر ان شکلوں اور حیاتوں، فارمز اینڈ سٹرکچرز کی پیچیدگیوں میں یوں الجھ کے رہ جاتا ہے کہ یہ اپنا آپ کھو دیتا ہے۔ آج کے دور کے انسان کانشیسنس کو قطعاً نہیں جانتے، وہ بس اس کے مختلف بحروپوں کے آشنا ہیں، اور چونکہ جدید انسان اپنی شناخت بس انہی مادی شکلوں اور حیاتوں سے کرتا ہے، اسی لیے وہ ہم آدم اپنے مادی اور نفسیاتی سٹرکچرز کے فنا کے خوف سے کانپتا رہتا ہے۔ یہ ہے نائی دماغ، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے عظیم عدم توازن، ڈس فنکشن جنم لیتا ہے، ناکارگی پیدا ہوتی ہے۔ اب انائی دماغ دیکھتا ہے کہ ارتقاء کے اس رستے میں کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ احساس جو ہی پیدا ہوتا ہے تو عظیم ڈس فنکشن کے تخلیق کردہ آلام اور دکھوں کا تناؤ اور دباؤ شعور کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خود کو حیاتوں، شکلوں سے الگ کر کے دیکھے۔ یہ شعور کی آئیڈینٹیفائیڈ حالت کا وہ مقام ہے جہاں وہ فارمز کے خواب سے انگڑائی لے کر بیدار ہوتا ہے، یہ دوبارہ سے خود شعوری حاصل کرتا ہے، مگر یہ خود شعوری شعور کی اس سطح سے کہیں گہری ہوتی ہے جو اس وقت حاصل تھی جب شعور لاشعوریت کے خواب کی دنیا میں گم ہوا تھا، کیونکہ اب جو شعور حاصل ہوا ہے اس میں اس کی اپنی جد و جہد کا مرکزی کردار ہے۔ اس کی بہترین وضاحت بائبل کی ایک تمثیلی کہانی میں کی گئی ہے، جس کے مطابق ایک امیر باپ کا بیٹا اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، باپ کی دولت کو بے دردی سے اجاڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے اور دکھوں اور غموں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے باپ کے گھر لوٹ آتا ہے۔ گھر لوٹنے پر اس کا باپ اسے پہلے سے بھی زیادہ پیار دیتا ہے، کیونکہ وہ اس سے کئی سال تک جدا رہا تھا۔ سب پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی حالت اب بھی وہی ہے جو اس وقت تھی جب وہ باپ کا گھر چھوڑ کر ابھی نہیں گیا تھا، مگر یہ حالت ویسی ہونے کے باوجود بھی ویسی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے دنیا کو بھوگ کر شعوری طور پر باپ کے ساتھ رہنے کی اہمیت اور سمجھداری سے زندگی گزارنے کے فائدے دیکھ لیے ہیں۔ اب اس میں گہرائی کے پہلو کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تمثیل دراصل داستان ہے اس سفر کی جو لاشعوری کاملیت سے شعوری کاملیت کی طرف ہوا۔ یہ سفر اگرچہ ناکامل لگتا ہے، یہ سفر بظاہر بدی لگتا ہے، مگر گیان اور خود شناسی کی منزل اس سفر کے بنا ناممکن تھی۔ کیا اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اپنے دماغ کے نگران ناظر کے طور پر حالت حضوری میں رہنے کی کیا اہمیت اور گہرائی ہے؟ جب بھی آپ دماغ کو دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، تو آپ دماغ کی بنائی گئی حیاتوں، شکلوں سے پسپا ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ وہ بن جاتے ہیں جسے ہم نگران، ناظر، شاہد یا وٹنس کہتے ہیں۔ نتیجتاً ناظر یا نگران یعنی خالص شعور جو حیات سے ماورا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ذہنی حیاتیں کمزور ہوتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے دماغ کو دیکھنے کی، تو ہم ایک ایسے واقعے کی تجسیم کر رہے ہوتے ہیں جس کی اہمیت کائناتی ہے۔ آپ کے ذریعے سے شعور حیاتوں اور شکلوں سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے خواب سے بیدار ہو رہا ہے اور حیاتوں اور شکلوں سے پسپا ہو رہا ہے۔
ابھی صرف آثار ہیں، کسی مظہر کے ابھرنے سے قبل آثار کا ظہور لازم جزو ہوتا ہے۔ کلاک ٹائم کو سامنے رکھیں تو یہ آثار ہیں مستقبل بعید کے کسی بڑے واقعے کے، وہ واقعہ کہ جسے آپ اینڈ آف دی ورلڈ کے نام سے بڑا سن رہے ہیں ان دنوں۔ جب شعور دماغی اور مادی شکلوں حیاتوں سے اپنی شناخت سے آزاد ہو جاتا ہے تو جو یہ بنتا ہے اسے ہم خالص یا بیدار شعور یا حضوری کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا کے چند افراد کو شعور کی یہ حالت نصیب ہو چکی ہے، لیکن جو اہم اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جلد ہی بڑے پیمانے پر ایسا ہونے والا ہے۔ انسان کو جلد یا بدیر مجبور ہو کر اس انکانشیس اسٹیٹ آف بینگ سے آزاد ہونا ہوگا جس نے اتنے دکھ اور مایوسیاں تخلیق کر دی ہیں کہ انسانی حیات المیہ بن کے رہ گئی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جسم سے متعلق ان پرانی تعلیمات کی ہم دوبارہ یافت کریں، یا روحانیت کے جو اجزاء بچ گئے ہیں ان سے کوئی نیا ڈھانچہ تیار کر لیں؟ دیکھیں، اس امر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمام روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے شروع ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیشہ ایک ہی آقا، گرو، مرشد، ہادی رہا ہے جو مختلف شکلوں میں اپنا اظہار کرتا آیا ہے۔ میں ہوں وہ گرو، آپ ہیں وہ گرو، بس آپ نے اور میں نے اس ماخذ تک پہنچنا ہے جو خود ہمارے باطن میں موجود ہے، اور اس کا راستہ ہے باطنی جسم۔ اگرچہ ساری روحانی تعلیمات ایک ہی ماخذ سے ابھری ہیں، مگر جب انہیں لفظوں کا جامع ملا، جب انہیں لکھا گیا تو یہ مختلف ہو گئی۔ یہ تعلیمات محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہیں، بلکہ لفظ صرف سنگ میل ہیں، سائن پوسٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم اس پر بات بھی کر چکے ہیں، ایسی تمام تعلیمات سنگ میل ہیں جو اشارہ کرتی ہیں ایک ماخذ کی طرف۔ سچائی آپ کے اپنے جسم کے باطن میں موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر میں تمام گروؤں کی تعلیمات کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سو یہ رہا ایک اور سنگ میل۔ برائے مہربانی اپنے بدن کے باطن کو محسوس کریں جب آپ یہ سن رہے ہو۔ جس کثیف مادی ڈھانچے کو آپ بطور باڈی پرسیو کرتے ہیں، یعنی وہ باڈی، وہ جسم جو بیماری، بڑھاپے اور موت سے متاثر ہوتا ہے، وہ قطعاً بھی حتمی حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ حقیقی آپ نہیں ہے۔ یہ خیال آپ کی حتمی حقیقت کا غلط تصور ہے، وہ حتمی حقیقت کے جو موت و پیدائش سے ماورا ہے، اور ایسا آپ کے دماغ کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہے، جو بینگ سے اپنا تعلق کھو دینے کی وجہ سے جسم کو انا کی توثیق و تصدیق کا ذریعہ سمجھتا ہے، جس سے سیپریشن، علیحدگی اور بیگانگی کا تصور ابھرتا ہے تاکہ دماغ خوف کی حالت کو جواز مہیا کر سکے۔ لیکن بدن سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے، کیونکہ ناپائیداری، محدودیت، موت کی اسی علامت کے اندر، وہ علامت کے جو آپ کا دماغ تراشتا ہے، وہاں آپ کی لافانی اور اصل حقیقت کا شاندار راز بھی چھپا ہوا ہے۔ سچ کی تلاش ہے تو اپنی توجہ کہیں اور مت لے جائیں، کیونکہ آپ کے بدن کے سوا یہ سچ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اپنے جسم کے خلاف مت لڑیے، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے لڑ رہے ہیں۔ تمہارا جسم ہو، اپنا وہ بدن جسے تم چھو سکتے ہو، جسے تم دیکھ سکتے ہو، یہ تو صرف سراب کی ایک پتلی سی تہ ہے۔ اس تہ کے نیچے آپ کا نادیدہ باطنی جسم ہے، وہ باطنی بدن جو بینگ کا دروازہ ہے، یہ زندگی کا نمائندہ ہے جو ظہور سے ماورا ہے۔ اپنے باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ظہور سے ماورا حیات حقیقی، حیات واحد سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حیات واحد جو پیدائش سے پاک ہے، جو موت سے ماورا ہے، جو ابدی حضوری ہے۔ اسی باطنی بدن کے ذریعے سے آپ ہمیشہ موجود خدا سے، الٹیمیٹ حقیقت سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بنیادی کلید یہ ہے کہ اپنے باطنی بدن کے ساتھ جڑے رہو، ہمادم اسے محسوس کرو۔ جو ہی یہ احساس گہرا ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنے باطنی بدن کو جتنا زیادہ شعور کی سطح پر محسوس کرو گے،
اس کی وائبریشنل فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی، بجلی کے اس بلب کی طرح جو ڈمر کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور جتنا ڈمر کو زیادہ انرجی کی طرف گھماؤ گے بجلی زیادہ دوڑے گی اور بلب اور روشن ہوگا۔ اس بلند تر انرجی کی سطح پر منفیت آپ کو مزید متاثر نہیں کر سکے گی، اور آپ ایسے نئے حالات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو گے جو اس بلند فریکوینسی سے ہم آہنگ ہوں گے۔ اگر آپ امکانی حد تک زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے جسم کے اندر کی طرف مرتکز کرو گے تو اتنا آپ لمحہ موجود میں زیادہ قائم رہو گے۔ آپ ظاہری دنیا میں اپنا آپ نہیں کھو گے اور نہ ہی اپنے دماغ میں اپنا آپ دفن کرو گے۔ سوچیں اور جذبات، خوف اور خواہشیں اب بھی کسی حد تک اس میں موجود ہوں گے، مگر اب یہ آپ پر قابض ہونے کے قابل نہ ہوگا۔ جائزہ لیں، اس لمحے میں آپ کی توجہ کہاں ہے؟ آپ مجھے سن رہے ہیں، اس وقت آپ کی توجہ کا مرکز یہ لفظ ہیں، اور باہری سطح پر آپ ارد گرد کی دنیا اور لوگوں سے بھی آگاہ ہیں۔ علاوہ ازیں جو آپ سن رہے ہیں اس کے ارد گرد کچھ دماغی سرگرمی، ذہن کا تبصرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی پوری توجہ اپنی طرف مکمل طور پر نہیں کھینچ سکا۔ یہ دیکھیں کہ آیا ان تمام سرگرمیوں کے باوجود بھی کیا آپ اپنے اندر کی دنیا سے رابطے میں ہیں؟ اپنی توجہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باطنی بدن پر مرکوز رکھیں۔ ساری توجہ باہری مظاہر اور باہری دنیا پر نہ رہے۔ اپنے پورے بدن کو اندر سے محسوس کریں جیسے واحد انرجی فیلڈ ہو۔ یہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سن یا پڑھ رہے ہیں۔ اپنے پورے بدن کے ساتھ اپنے آنے والے دنوں میں اس مشق کو اپنی عادت بنا لیں۔ اپنی پوری توجہ دماغ اور باہری دنیا کو نہ دیں۔ پوری کوشش کر کے اپنی توجہ کو اس کام پر مرکوز رکھیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، مگر جب بھی موقع ملے کام کے دوران بھی باطنی بدن کو محسوس کرتے رہیں۔ باطنی دنیا میں اپنی جڑیں موجود رکھیں۔ اس کے بعد یہ مشاہدہ کریں کہ اس سے آپ کی شعوری حالت میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کے معیار پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جب کبھی آپ کو انتظار کرنا پڑے کہیں بھی، اس وقت کو باطنی بدن کو محسوس کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر یہ کریں گے تو ٹریفک جام ہو یا کہیں قطار میں کھڑا ہونا وہ آپ کو لطف دے گا۔ ذہن کے تراشے مستقبل میں خود کو نہ دیکھیں، لمحے موجود میں رہیں۔ لمحے موجود کی گہرائی میں جائیں، جس کا طریقہ ہے اپنے باطنی جسم میں اور گہرے اتریں۔ باطنی بدن سے آگہی کا یہ فن جلد ہی ارتقا پا کر مکمل طور پر نئے طرز حیات میں ڈھل جائے گا۔ ایک ایسی حالت جس میں بینگ سے آپ کی کامل ہم آہنگی ہوگی، اور پھر آپ کی زندگی کو وہ گہرائی ملے گی جو اس سے قبل آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ بطور اپنے دماغ کے شاہد، ناظر اور نگران لمحے موجود میں موجود رہنا آسان ہوگا اگر آپ باطنی بدن میں گہری جڑیں رکھتے ہوں گے۔ چاہے باہری سطح پر کچھ ہوتا رہے، کچھ بھی آپ کے اندر کی دنیا کو نہیں ہلا سکے گا جب تک آپ لمحے موجود میں قیام نہیں کرتے، جس کا اہم ترین حصہ اپنے جسم کے باطن میں رہنا ہے۔ تب تک آپ کی زندگی کو دماغ ہی چلائے گا۔ آپ کے سر میں موجود اسکرپٹ جو آپ نے کافی عرصہ قبل سیکھا تھا، آپ کے دماغ کی مشروطیت آپ کی سوچوں اور رویوں پر حاکم رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے آپ آزاد ہو جائیں، مگر شاذ ہی اس آزادی کی عمر طویل ہوتی ہے۔ یہ بات خصوصاً ان مواقع پر حقیقت ہے جب کچھ غلط ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا آپ پریشان ہوں۔ اس کے بعد آپ کا مشروط رد عمل غیر ارادی، خودکار اور قابل پیشین گوئی ہوتا جائے گا، جس کو توانائی بس ایک ہی جذبے سے ملتی رہے گی، وہ جذبہ جو مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت شعور کی تہ میں بہتا ہے، اور اس جذبے کا نام ہے خوف۔ اس لیے جب مشکلیں آئیں، جو اکثر آتی ہیں، تو عادت بنا لیں کہ اپنے اندر جھانکیں اور باطنی بدن کی اندرونی انرجی فیلڈ پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دیں۔ اس عمل کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، بس چند سیکنڈ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل کو اس وقت کریں جب کوئی چیلنج یا مشکل سامنے ہو۔ تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی تو مشروط ذہنی اور جذباتی رد عمل کو ابھرنے کا موقع مل جائے گا اور صورتحال پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب آپ اندر کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں اور باطنی بدن کو محسوس کرتے ہیں تو فی الفور ہی ساکت، سٹل ہو جاتے ہیں اور شعور کو دماغ سے رہتا کرنے کے لیے حالت حضوری میں آ جاتے ہیں۔
اگر صورتحال کسی رسپانس کی متقاضی ہوگی تو رسپانس آپ کی گہرائی سے آئے گا۔ جیسے سورج ایک شمع کے مقابلے میں کہیں نامختتم روشنی کا حامل ہے، اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ ذہانت جو دماغ میں ہے وہ اس ذہانت سے کہیں کم تر درجے کی ہے جو بینگ میں ہے۔ جب تک کہ آپ باطنی بدن سے شعوری رابطے میں رہتے ہیں تو آپ ایسے درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہیں، یا ایسی عمارت جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کے مکان بنانے کی جو تمثیل دی تھی اس کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی ریت پر اپنا مکان بناتا ہے، اس کی کوئی بنیاد تعمیر نہیں کرتا، اور جب سیلاب اور طوفان آتا ہے تو مکان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی بہت گہرائی تک کھودتا ہے جب تک کہ ٹھوس چٹان نہیں آ جاتی، پھر مکان بناتا ہے۔ اس مکان کا سیلاب اور طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔